تو عبید اللہ ابن زیاد جس کے سامنے حضرت حسین کا سر کاٹ کے رکھا گیا وہ کوفی تھا لیکن گورنر تھا شامیوں کی طرف سے، لہذا یہ کہنا کوفیوں نے مار دیا تھا ظالموں، یہ وہ کوفی تھے جو حضرت حسین کے مخالفین تھے، نہ کہ وہ شیعان علی کہ جنہوں نے حضرت حسین کو وہاں پولیٹیکل سٹرگل کے لیے بلایا تھا. اور حضرت حسین لڑنے نہیں گئے تھے، بی بچوں کے ساتھ ایک سیاسی جدوجہد کے لیے جا رہے تھے جس کا آخری انجام قیام حسین ہی ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ان کو شہید کر دیا گیا. اسی لیے انہوں نے راستہ بھی بدلا. یہ جو کہتے ہیں جی وہ دمشق کی طرف جا رہے تھے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے، بالکل جھوٹ ہے. وہ راستہ انہوں نے اس لیے بدلا تھا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، یہ مجھے بھی کوفے تک نہیں پہنچنے دیں گے، تو میں انہیں دھوکہ دے کے دوسرے راستے سے جاؤں. لیکن ان کے پاس تو اتنی فوج تھی، انہیں بھی یہ خطرہ تھا کہ حسین ابن علی کہیں راستہ نہ بدلے، تو انہوں نے کربلا کے پاس بھی پڑاؤ کیا تھا کہ اگر اس راستے سے بھی آئے تو ہم پکڑ لیں گے، جو یہ نقشے بنا کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو ڈر جاؤ، جھوٹ باندھتے ہو، اپنی طرف سے باتیں بنا کے منسوخ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو اسی کے ساتھ جڑا ہے وہ کہتے ہیں حسین علیہ السلام نے 3 شرائط رکھ دی تھی جی کربلا میں. انہوں نے خود عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے تو میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیتا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. اگر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لڑیاں ڈالنی تھی اور کہنا تھا یزید صاحب آپ کے ابا جی جو کام 4 سال تلوار کے زور پہ نہیں کروا سکے، دیکھیں میں نے کروا لیا ہے. اور یزید اسے کتنا انعام دیتا کہ میرے ابا جی جو کام نہیں کروا سکے کہ حسین کی بیعت نہیں لے سکے تم نے لی ہے. ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر بنو امیہ کی حکومت لیجیٹمائز ہو جانی تھی نا، جب بنو ہاشم نے بیعت کر لی نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے. آپ دیکھیں مسئلہ یہی تھا کہ جب تک حضرت حسین بیعت نہیں نہ کرتے وہ حکومت جو ہے لیجیٹمائز نہیں ہوگی، وہ تلوار کے زور کے اوپر ہے. تو یہ عقل مانتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد یہ موقع جانے دیتا. کہتے ہیں دوسری شرط رکھی کہ مجھے مسلمانوں کہ کسی بارڈر والے ایریا میں بھیج دیں، میں کافروں کے خلاف جہاد کروں. اس زمانے میں تو کافروں کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا تھا، آپس کی خانہ جنگی تھی، یہ بھی بالکل فراڈ ہے. تیسرا جی مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو. انہوں نے مدینہ شریف کو جانا تھا، انہیں تو راستے میں پتا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں اور میرے ساتھ کیا ہوگا. ان کو تو حدیثیں پتا تھی کہ میرے بارے میں موجود ہے. یہ جس کتاب سے انہوں نے پیش کیا انصاب الاشراف، امام بلازری کی کتاب، اور کہتے ہیں یہ 3 شرائط موجود ہیں. اور وہ آئے دن آپ کو وہ جو ایک مماتی دیوبندیوں کا مولوی ہے نا وہ بھی یہ بیان کرتا پھرتا ہے، پکا یزیدی ہے وہ. ایون آپ تو وہاں بھی اس کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آتے ہیں، بندیالوی کو، اس کی میں نے طبیعت صاف کی تھی. کلن کلن یاد آیا جائے، میں انہوں پر دسا سی تو قرآن بھی نہیں آتا ظالم.